اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نون قطنی کو سمجھیں گے، مثالوں کے ذریعے سے نون قطنی کیسے بنتا ہے، کیسے لگتا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے۔ نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی آ جائے یعنی ملانے کی صورت میں وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، اس حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے جسے ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ تو نون قطنی کو اب ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، اور اگر آپ نے وقف کرنا ہوگا تو خیرا، خیرا الوصیۃ، خیرا الوصیۃ، وقف کی صورت میں اگر آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہوگا تو پھر پڑھنا ہے آپ نے خیرا، اگر ملا کر پڑھنا ہوگا پھر نون قطنی لگے گا۔ دیکھو یہاں پر دو زبر کی تنوین تھی، اسے ختم کر کے آپ نے ایک زبر جو ہے نون قطنی کے نیچے لگ گئی، اس کو ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، خیرن الوصیۃ، جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد احد، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین تھی، ایک پیش ختم ہو گیا، ایک پیش کے ساتھ دال کو پڑھا اور نون قطنی کے نیچے زیر دے کر پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طرح سے یہاں پر دوسری مثال شیبن السماء، شیبن السماء، اور وقف کرنا ہوگا تو شیبا، یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین تھی تو وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہو گیا، دو زبر ختم ہو گئی، ایک زبر کے ساتھ الف مدہ بن گیا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کیا، شیبا السماء۔ تو یاد رکھیں یہاں حمزہ کے اوپر زبر دے کر ہم نے پڑھا، الف لام جہاں بھی شروع میں آئے گا تو وہاں پر زبر دے کر پڑھنا ہے آپ نے۔ منیبین ادخلوا، منیبین ادخلوا، یہاں بھی دو زیر کی تنوین تھی با کے نیچے، اب وقف جب کریں گے تو با ساکن ہوگا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، منیب ادخلوا۔ اب دیکھیں یہاں پر ادخلوا، یہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر پیش کہاں سے آیا؟ یہاں ہم نے بتایا ہم کو جب بھی ال کے ساتھ شروعات ہوگی الف لام تو زبر کے ساتھ، اگر پھر کہیں پیش کے ساتھ آتا ہے ادخلوا، کہیں پر آتا ہے زیر کے ساتھ، تو اس کی وجہ آسان میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ تو آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی، یہاں پیش ہے تو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر زیر ہوتی جیسے ارجعی، جیم کے نیچے زیر ہے وہاں زیر کے ساتھ پڑھا، تو یہاں پر ادخلوا، یہاں پہ پیش کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، خواہ کے اوپر پیش ہے۔ تو نون قطنی کیسے بنتا ہے؟ تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آتا ہے تو اسے ملانے کی صورت میں جو پچھلی تنوین ہوتی ہے اس کو ایک حرکت، ایک مطلب دو زیر کی تنوین ہوگی تو ایک اس کا زیر ختم ہوگا، ایک زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، دو زیر کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، اور ایک زیر نون قطنی کے نیچے لگے گی۔ نون قطنی کو ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، منیبین ادخلوا، منیبین ادخلوها، منیب ادخلوها، وقف کی صورت میں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، اور وقف کریں گے مبین، نون ساکن کر دیں گے،
پھر اقتلو، وہی قاعدہ جو ہم نے بتایا، تیسرا حرف کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے کر پڑھیں گے، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا، اقتلو پیش دے کر پڑھیں گے، مبین اقتلو، یہاں پر مبین اقتلو، قدیرون الذی، قدیرون الذی، جب آپ ملا کر پڑھیں گے اس وقت نون کتنی آپ نے لگانا ہے۔ تو وقف کریں گے، پھر پڑھنا ہے قدیر، را ساکن ہو گیا تو باریک بھی پڑھا جائے گا یا ساکن کی وجہ سے، پھر دیکھو الف لام الذی، اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے، اور جب نون کتنی لگنا ملا کر پڑھنا ہے تو پھر نون کتنی لگے گا، قدیرون الذی، را پر پڑھا جائے گا، قدیرون الذی، دو پیش کی تنوین ہے یہاں، خبیرا، وقف کی صورت میں آپ نے را پڑھنا ہے، خبیرا، خبیرا الذی، اس طرح سے، اور جب نون کتنی لگے گا، خبیرن الذی، خبیرن الذی، خبیرن الذی، تو یاد رکھیں تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب حمزہ وصلی آتا ہے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے جسے نون کتنی کہتے ہیں، ملانے کی صورت میں نون کتنی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں پڑھایا گیا سبق آپ کو یاد ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی کلاس، اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔